راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل پائے. Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. Today we are honored to present news of an historic first. Hazrat Amir al-Mumineen, may Allah be his helper, spent more than an hour in the company of a country where he had never previously presided over a Jamia class. Let's take a look. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over an online class with more than 100 students and newly graduated missionaries of Jamia Ahmadiyya Indonesia on Saturday. It was the very first time that Ahmadi Muslims in Indonesia were able to meet His Holiness from their nation, and it was also the first time His Holiness presided a class with Jamia Ahmadiyya Indonesia. بڑا خوبصورت جگہ ہے ویسے آپ نے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایریا بڑا خوبصورت لگتا ہے. انڈونیشیا ویسے خوبصورت لگتا ہے مجھے، ملک کافی ہے نا. آپ کے جو غیر احمدی مولوی ہیں نا، اور حکومت جو ہے اس کی خوبصورتی ایسی ہو جائے جیسی ملک کی خوبصورتی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور آ جائیں گے. دعا کیا کریں انشاءاللہ. The class began with tilawat and translation, followed by nazm and short presentations. The students then had the opportunity to ask beloved Hazur questions and seek his guidance. اکثر کا سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سے لوگ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اس بات کو ہمارا رسپونڈ کس طرح ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خود فرما دیا کہ انی مہین من ارادہ اہانتک کا، جو لوگ تیری اہانت کرتے ہیں میں ان کو اہانت کروں گا، چاہے وہ ان کی اس دنیا میں ان کو ذلیل کرے یا مرنے کے بعد ذلیل ہو یا ان کی اولادیں ذلیل ہوں. جو تو جان بوجھ کے برا کرتے ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ آپ ہی نپٹے گا. لیکن ہماری رسپانس اس میں یہی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے اور کسی سخت آدمی کا جواب سختی سے نہیں دینا. ٹھیک ہے، تم نے لڑائی نہیں کرنی. تمہیں بے شک میری محبت بڑی تم پہ غالب ہے، لیکن تم نے لڑائی نہیں کرنی. دیکھو آج کل ہمیں سب سے زیادہ پیارے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. مسیح موعود علیہ السلام سے بھی زیادہ ہمیں پیارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آج کل دیکھو فرانس میں اور بعض یورپین ملکوں میں ان کے خاکے بنا کے مذاق اڑایا جاتا ہے. اس پہ ہماری رسپانس کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ درود بھیجیں. اور جب ہم درود بھیجتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، آل محمد بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی آل حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں. آپ وہ ہیں جو ان کے سب سے زیادہ آل میں شمار ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جب لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو ہم درود پڑھیں. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کا مذاق ہو یا مسیح موعود کا ہو، آپ کے غلام کا ہیں، ہمیں چاہیے کہ درود پڑھا کریں. نمبر 2 یہ کہ اپنے نمونے ایسے بنائیں کہ مذاق اڑانے والے خود بخود خاموش ہو جائیں. وہ دیکھیں کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں لیکن یہ لوگ تو حقیقی اسلام کی تعلیم ہمیں بتاتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو پیار اور محبت کو پھیلاتے ہیں. ہم ان سے نفرت کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارے سے پیار کی بات کرتے ہیں. قرآن شریف میں بھی یہی لکھا ہے کہ انہ ولی حمیم. تم اگر صحیح طرح اخلاق سے پیش آؤ گے تو وہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے جانثار دوست بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے ہماری رسپانس یہی ہے کہ ہم خاموشی سے اپنے عمل ٹھیک کریں، اپنی حالتوں کو بہتر کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حالتوں کو بہتر کر. اور اگر اللہ کے نزدیک ان لوگوں کی حالت بہتر نہیں ہونی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے نجات دے اور ان کے منہ بند کر دے، تاکہ یہ ہمارے پیاروں کا مذاق نہ اڑائیں، نہ مسیح موعود کا، اور اس سے بڑھ کر نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں. اور ہم خوشیاں دیکھنے والے ہوں اس دنیا میں. ان لوگوں کی عزت قائم جب ہوتی ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت قائم ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے.
جب مسیح موعود علیہ السلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کی عزت قائم ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی عزت کو قائم ہوتا دیکھیں تاکہ ہمیں خوشی پہنچے. اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے خود نہ ڈنڈا پکڑنا ہے، نہ رائفل پکڑنی ہے، نہ توپ پکڑنی ہے، نہ چھرا پکڑنا ہے، کچھ نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہے اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. ٹھیک. اکثر کا سوال یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ میدان عمل میں جا رہے ہیں، تو وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا ہونی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ وہاں پہنچ کے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ جہاں میری پوسٹنگ ہوئی ہے مجھے صحیح طور پر ایمانداری سے، اخلاص سے، وفا سے کام کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، دعا کریں. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھائیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے کام دعاؤں سے ہوتے ہیں. اس لیے ہر مربی اور مبلغ جب میدان عمل میں جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ عہد کرے کہ آج کے بعد سے میں نے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی، باقاعدہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے. آپ کے بہت سارے مبلغین فوت ہوتے ہیں، ان کی میں بیان کرتا ہوں ان کی تاریخ، تو میں کہتا ہوں کہ وہ تہجد باقاعدہ پڑھنے والے تھے. تو کم از کم ہر مربی کو 1 گھنٹہ روزانہ تہجد پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے. پھر 5 نمازیں جو ہیں باقاعدگی سے، جو آپ کا سینٹر ہے یا مسجد ہے اس میں اگر آپ موجود ہیں وہاں تو مسجد میں جائیں اور 5 نمازیں باقاعدگی سے باجماعت ادا کروائیں. ٹھیک ہے. پھر کہ ہر احمدی جو ہے اس سے اپنا ذاتی تعلق پیدا کریں. ٹھیک ہے. اگر احمدیوں میں آپس میں رنجشیں ہیں، ناراضگی ہے، کسی کی ناراضگی جو ہے آپ نے اس کو دور کرنی ہے دوسرے کے ساتھ. لوگوں کو سمجھائیں کہ ہم مومن ہیں اور مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں. وہاں صلح اور صفائی سے ہر ایک احمدی کو رہنے کی طرف توجہ دلائیں اور کسی قسم کی ناراضگی اگر ہے تو اس کو دور کر دیں. ہر ایک سے ذاتی تعلق ہو اور لوگ جو ہیں وہ آپ سے تعلق رکھنے والے ہوں، ذاتی آپ سے پیار کرنے والے ہوں اور آپ لوگوں سے پیار کرنے والے ہوں. اس طرح جب آپ کوئی بات ان کو کہیں تو وہ آپ کی بات مانیں. اسی طرح خلیفہ وقت سے تعلق باقاعدہ رکھیں. علاوہ اپنی جو ماہانہ رپورٹ بھیجتے ہیں اس کے علاوہ 1 مہینے میں 1 خط ذاتی لکھا کریں مجھے. ٹھیک ہے. تاکہ پتہ لگے کہ مربی صاحب کیسا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا کریں کہ انہوں نے خلیفہ وقت سے تعلق رکھنا ہے. اور اب انڈونیشین ڈیسک جب سے یہاں قائم ہوا ہے کافی تعداد میں خط لوگ لکھتے ہیں مجھے، ترجمہ ہو کے آ جاتے ہیں. تو لوگوں کو توجہ دلایا کریں کہ وہ بھی خلافت سے تعلق رکھیں اور باقاعدگی سے ہر ہفتے جو جمعہ کا خطبہ ہے وہ سنا کریں اور اس میں جو نصیحت کی بات ہوتی ہے، عمل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے مربی صاحب خود اور پھر لوگ. ٹھیک ہے. اکثر کا سوال یہ ہے کہ انڈونیشین جماعت سن 2025 کو 100 سال پورے ہونے والا ہے. خدا تعالیٰ کے شکر گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ 100 سال پورے ہونے پہ آپ یہ ٹارگٹ رکھیں کہ 5 سال میں آپ نے کم از کم 1 لاکھ بیعتیں کروانی ہیں. ٹھیک. اور ہر جو احمدی ہے اس کو آپ نے باجماعت نمازی بنانا ہے. ٹھیک. ہر احمدی کو باقاعدہ قرآن کریم پڑھنے والا بنانا ہے. ٹھیک. ہر احمدی کو خلافت سے تعلق رکھنے والا بنانا ہے. ٹھیک. ہر احمدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والا بنانا ہے. ٹھیک. بس یہ کام کر لیں تو بہت کچھ کر لیا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام پیارے بچوں. اکثر محمد عارفین درجہ رابعہ کا طالب علم ہے. اکثر کا سوال یہ ہے کہ جب حضور طالب علم تھے
और सामने कोई मुश्किलात पेश आई तो उस वक्त कौन सी दुआएं फरमाया करते थे? कोई ख़ास दुआ नहीं होती, बस मैं तो सजदे में पड़ जाता था और अल्लाह मियाँ कहता था मसला हल कर दे। बस नमाज और सजदा, नमाज में सजदे में दुआएं करो, जो भी अपनी ज़ुबान में दुआएं करें। जो अपनी ज़ुबान में दुआ इंसान करता है उसमें रिक्कत ज़्यादा पैदा होती है, ठीक है। इसलिए बाकी दुआओं को तो ठीक है, दुरूशी भी पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना चाहिए, लाहौल भी पढ़ना चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए इस्तिग़फ़ार करते हुए। लेकिन सबसे ज़्यादा यह बेहतर तरीका ये है कि सजदे में, नमाज में नफल पढ़ो, नफलों में, सुन्नतों में, फ़र्ज़ में अल्लाह ताला के आगे रो के सजदे में दुआ करो। जो अपनी ज़ुबान में दुआ होती है उसमें ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है, उससे मसले हल हो जाते हैं। चलें, अब आपका वक्त पूरा हो गया, आपको मैंने 12-13 मिनट ज़ायद दे दिए हैं। अब ख़त्म, वक्त ख़त्म, आपकी क्लास ख़त्म। अब आइंदा कभी मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह करेंगे। और बाकी अल्लाह ताला सबका हाफ़िज़ व नासिर हो। जिन्होंने जो सवाल बच्चे नहीं कर सके वो आइंदा कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो वो भी सवाल कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर हो। अल्लाह ताला सब बच्चों को सही तरह जामिया अहमदिया में तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बेहतरीन मुबल्लिग़ और मुरब्बी बनाए, और ये जमात के लिए एक ऐसा सरमाया बन जाएं जो जमात के लिए काबिल फ़ख्र हों और अहमदियत के फैलाने में इनका अच्छा किरदार हो, या सारे मुल्क में अहमदियत की और इस्लाम की खूबसूरत तालीम फैलाने वाले हों, और हकीकत में वो लोग हों जिन लोगों के बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सल्लम ने फरमाया है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो घरों में जाएं और तफ़क्कुफ़ दीन पहले को हो, दीन की तालीम हासिल करें और फिर पैगाम को, दीन का पैगाम को फैलाएं, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहि के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला इन सारे मुबल्लिगीन को, मुरब्बियान को जो बन रहे हैं इंशाअल्लाह इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kurnia oleh Allah Ta'ala untuk beraudiensi atau mulakat dengan huzur. Walaupun ini khusus untuk jamiah, tetapi faedah dan manfaatnya kita dapat rasakan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh huzur berupa nasihat, petunjuk kita semua, tidak hanya bagi student atau pelajar jamiah, tapi juga bagi kita yang bekerja sebagai wakafin untuk dapat melaksanakannya. Karena itu semua adalah petunjuk bagaimana kita bisa mengadakan perhubungan yang hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana kita dapat menjauhkan segala keburukan, kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melindungi kita, memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan nasihat-nasihat dan petunjuk huzur. Yang penting juga adalah bagaimana kita semua dapat melakukan atau mengadakan hubungan yang erat dengan khalifah dan khilafat. Alhamdulillah, hari ini saya senang sekali karena bisa mulakat dengan huzur. Suatu kebanggaan tersendiri untuk Jamiah Ahmadiyah Indonesia bisa mulakat langsung dengan huzur untuk yang pertama kalinya. Di sini juga saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada huzur. Namun sebelum bertanya, saya memberikan salam kepada huzur. Assalamualaikum huzur tercinta, dan jawaban huzur, waalaikumsalam anak yang tercinta atau tersayang. Saya di situ merasa bangga sekali. Jadi kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat mubarak kepada para siswa yang telah tampil begitu ya luar biasa ya, dan itu sangat membanggakan bagi Jamiah Ahmadiyah itu sendiri. Dan terlebih tentunya kami sangat mengucapkan selamat dan mubarak kepada pihak MTA yang telah berusaha keras ya melaksanakan program ini. Those are some highlights from a virtual class held with Jamia Ahmadiyya Indonesia. We now end with our final segment,
a clip from this week's Friday sermon. Hazrat Khalifatul Masih Khamis, may Allah be his helper, announced the new Tehreek-e-Jadid year during his Friday sermon. Over £14 million has been collected by the community worldwide, and Huzur narrated a number of inspirational incidents. In recent days, Huzur had published press statements condemning the recent attacks in France and explaining how they are against the true teachings of Islam, which had been picked up by a number of outlets worldwide. At the end of the Friday sermon, he once again addressed the events in France and the subsequent reaction of global leaders in detail. کھل کے کسی لیڈر کا بیان آیا تو وہ فرانس کا صدر تھا. اس نے اسلام کو کرائسس کا شکار مذہب قرار دیا ہے. کرائسس کا شکار تو ان کی خود اپنا مذہب ہے, جس کو اگر ہے تو اول تو وہ مانتے نہیں کسی مذہب کو, عیسائیت کو بھی بھول بیٹھے ہیں. کرائسس کا شکار تو یہ ہے. اسلام تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ مذہب ہے اور پھلنے پھولنے والا مذہب ہے اور پھل پھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی مخالف قوتیں یا لوگ جو ہیں اس لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں ایکا نہیں ہے. یہاں کینیڈا کے وزیر اعظم کو بہرحال میں تعریف کے رنگ میں ذکر کر دوں, انہوں نے فرانس کے صدر کے بیان پر بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے کے جذبات کا, مذہبی جذبات کا اور مذہبی لیڈروں کا خیال رکھنا چاہیے. اب بھی فرانس کے صدر کے جواب میں ترکی کے صدر نے جواب دیا یا ایک دو اور ملکوں نے رد عمل ظاہر کیا, تو یہ بات اتنا اثر نہیں ڈال سکتی جتنا کہ تمام مسلمانوں کے ممالک کے ایک رد عمل کی اثر ہو سکتا ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ترکی وغیرہ کے رد عمل پر فرانس کے صدر نے اپنا بیان بدلا اور کچھ نرم کیا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب یہ تھا, لیکن ساتھ ہی اپنی بات پر بھی قائم رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن اگر 54-55 مسلمان ممالک ایک زبان ہو کر بولتے تو پھر وہ اگر مگر کی بات نہ کرتا فرانس کا صدر, پھر اس کو مجبوراً بہرحال معافی مانگنی پڑتی, گھٹنے ٹیکنے پڑتے. بہرحال یہاں مختصر میں اتنا ہی یہ کہنا چاہتا تھا کہ دعا کریں کہ مسلمان ممالک کم از کم غیروں کے سامنے ایک ہو کر آواز اٹھائیں, پھر دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل اور سمجھ دے اور خدائے واحد کو پہچان کر اس کا حق ادا کرنے والے بنیں.